مارچ کی 5 تاریخ تھی۔ موسم میں ہنوز خنکی گھلی ہوئی تھی، بنسبت فروری کے سردی کی شدت میں کمی تھی۔ صبح کا اجالا ہر شے پر چھایا ہوا تھا تو سبھی لوگ اپنی اپنی منزلوں پر جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے۔ ایک وجود آئینے کے آگے کھڑا تھا اور اپنے بال نفاست سے بنانے کے بعد اس نے دوپٹہ بائیں کاندھے پر ڈال دیا۔ ماما، میں جا رہی ہوں اسکول، بس دعا کیجیے گا کہ پیپر اچھا ہو جائے، وہ شہناز کی جانب آتے ہوئے بولی۔ شہناز نے اس کو دل ہی دل میں دعائیں دی، ساتھ ہی انہوں نے ایک نظر اس کے حلیے کو دیکھا۔ وہ اس وقت بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رحیمہ بیٹا، اگر تم پردہ کرو تو کیا ہی بات ہو، عبایا اور نقاب کرنا شروع کر دو، تمہاری عمر اب 15 سال ہو چکی ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ تم اس طرح بغیر پردے گھر سے باہر نکلتی ہو۔ انہوں نے رسانیت سے رحیمہ کو سمجھایا، لیکن یہ بات رحیمہ کے دماغ میں نہیں بیٹھتی تھی۔ اوہو مما، آپ تو مجھے ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ ابھی تو میں ٹین ایجر ہوں نا، تو جب میں 20+ ہو جاؤں گی تو سب کر لوں گی، لیکن مجھے ابھی نیک بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹین ایجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ننھی کاکی ہو، اس عمر میں لڑکیاں جوان ہو چکی ہوتی ہیں، شہناز نے اسے دوبارہ سمجھایا۔ اچھا مما، اگر میں پردہ نہ بھی کروں گی تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہوگا، کوئی اغوا کر کے تھوڑی لے جائے گا مجھے، نہ ہی میں غائب ہو جاؤں گی۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑایا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک کچھ ہونے والا تھا۔ شہناز خاموش ہو گئی۔ جب مجھے کبھی لگے گا کہ پردہ میرے لیے اہم ہے تو میں خود کروں گی، میرا وعدہ ہے۔ اب میں چلتی ہوں مما۔ رحیمہ دوبارہ گویا ہوئی اور کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ رحیمہ اسکول اپنی ایک دوست سلینا کے ساتھ جاتی تھی۔ سلینا مکمل نقاب میں ہوتی تھی۔ اس نے بھی پہلے رحیمہ کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی اپنی الگ منطق تھی، اس لیے سلینا نے اسے اس بارے میں کچھ بھی کہنا بند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوستی خراب ہو۔ ان دونوں کے فائنل میٹرک کے امتحانات ہو رہے تھے۔ دل میں رحیمہ ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی کہ اس کا پیپر اچھا ہو جائے۔ پہلا پیپر آج انگلش کا تھا۔ رحیمہ، میرے پیپرز کے بعد میں اور گھر والے کراچی شفٹ ہو رہے ہیں۔ اپنی دوست سلینا کی بات سن کر اس کے قدموں کو بریک لگی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ممکن تھا چند ثانیوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ ایسا مت کہو سلینا، ایک صرف تم ہی تو میری دوست ہو، اور تم اب مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہی ہو، اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ سلینا بھی افسردہ ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بہن مانتی تھی، ان کا رشتہ آپس میں دوستی سے بڑھ کر تھا۔ میں بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی، لیکن کیا کروں، بھائی کو وہاں بہت اچھی جاب مل رہی ہے، اس وجہ سے جانا پڑ رہا ہے، سلینا نے افسردگی سے وجہ بتائی۔ رحیمہ نے اداسی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی سلینا کو نہیں روک پائے گی، اس لیے جیسا قسمت میں ہونا لکھا تھا اسے قبول کر لیا۔ 8 بجے جب وہ سینٹر میں داخل ہوئی تھی، 9 بجے پیپر شروع ہو گیا۔ کیسی تیاری ہے؟ سلینا نے رحیمہ سے پوچھا۔ وہ دونوں اپنی سیٹ پر جہاں ان کا رول نمبر لکھا تھا بیٹھ چکی تھی۔ دونوں کے رول نمبر آگے پیچھے تھے۔ اچھی تیاری ہے، رحیمہ نے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں تم بہت لائق ہو۔ یہ بتاؤ، آگے پڑھنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سلینا نے اس سے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، بس دعا ہے میرے دونوں بھائی اور پاپا مان جائیں۔ میں بہت پڑھنا چاہتی ہوں اور پڑھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں، کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں جس سے سب لوگ مجھے جانیں اور پہچانیں، میں سب کے لیے کچھ اچھا کر سکوں۔ آنکھوں میں چمک لیے اور لہجے میں جوش لیے رحیمہ نے اسے اپنے خیالات کے بارے میں بتایا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ کبھی کچھ ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ بدتر بھی۔ 9 بجے پیپر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پیپر پڑھا اور ہاتھ میں قلم دبائے تیزی سے صفحے پر چلانے لگی۔ پیپر بہت آسان تھا، یا شاید اس کی تیاری اچھی تھی، اس لیے اسے آسان لگ رہا تھا۔ وہ پیپر کرنے کے ساتھ ساتھ گھڑی پر وقت بھی دیکھ رہی تھی۔ 12 بجے وہ سینٹر سے نکل آئی۔ اب سورج اپنی پوری حدت کے ساتھ چمک رہا تھا، لیکن دھوپ میں آ کر بھی طمانینت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور نہ گرمی تھی۔ وہ دونوں پیدل گھر کو جا رہی تھیں۔ ان کے گھر قریب ہی تھے۔ لاہور کے جس علاقے میں وہ رہائش پذیر تھی وہ کافی سنسان علاقہ تھا۔ جس راستے سے وہ گھر جایا کرتی تھی، یہاں ایک مزار بھی تھا۔ اس مزار کی عمارت 5 منزلہ تھی۔ یہ عمارت سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس ایک خالی وسیع میدان تھا جو اچھے خاصے رقبے پر مشتمل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی بھرمار تھی۔ یہ مزار اب ویران ہو چکا تھا۔ 20ویں صدی سے یہ آباد تھا اور اوائل دور میں یہاں کافی چہل پہل اور رونق ہوا کرتی تھی،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ساری گہما گہمی مان پڑ گئی اور یہ مزار بھی سناٹے اور ویرانے کی زد میں آ گیا۔ اب یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں مزار کے قریب سے گزر رہی تھی۔ یہ شارٹ کٹ بھی تھا جسے وہ استعمال کر لیا کرتی تھی۔ جب وہ یہاں سے گزر رہی تھی تو اس علاقے میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ مزار کے قریب آ کر یکلخت رحیمہ کے قدم منجمد ہو گئے۔ وہ ٹکٹکی باندھے مزار کی عمارت کو دیکھے جا رہی تھی جس کی دیواروں پر چسپاں ہر شے اب مٹ چکی تھی۔ نقش و نگار پھیکے پڑ گئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مرمت نہ کرنے کے باعث اس کی حالت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ اپنے پہلو میں رحیمہ کو غیر موجود پا کر وہ ٹھٹکی اور پھر پلٹ کر ساکت اور جامد کھڑی مزار کی عمارت پر نگاہیں جمائے کھڑی رحیمہ سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر وہ چونک کر ہوش میں آئی اور پھر جلدی سے سلینا کے نزدیک آ گئی۔ اب وہ دونوں دوبارہ سے چلنے کا سلسلہ شروع کر چکی تھی۔ سلینا، مجھے اس مزار کے قریب سے گزر کر ہمیشہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ رحیمہ نے اپنی کیفیت سے اسے آگاہ کیا۔ سلینا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ویسے اپنے گھر والوں سے میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن مجھے یہ بس من گھڑت کہانیاں ہی لگتی ہیں۔ سلینا نے بتایا۔ ہاں، یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے، تو مجھے لگتا ہے ان باتوں کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سے گزرتے وقت۔ رحیمہ نے اندازہ لگایا۔ ہو سکتا ہے، سلینا نے شانے اچکائے۔ وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت گھر پر اس کی دونوں بھابیاں موجود تھیں۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے اور اس کا نمبر تیسرا تھا۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس کی دونوں بھابیاں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ کیسا ہوا پیپر؟ ویسے امید تو ہے کہ بہت اچھا ہوا ہوگا، ہمیشہ کی طرح شہناز نے رحیمہ سے مسکراتے ہوئے پیپر کی بابت پوچھا۔ جی مما، بہت اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے، خرمئی سے ان کے گلے لگتے ہوئے اس نے کہا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا بھی دے دیں؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شہناز اسے کھانا دینے کے لیے کچن میں چلی گئی جبکہ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آئینے میں ایک نظر اس نے خود پر ڈالی تو دنگ رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس نے شیشے میں اپنے ساتھ کسی اور کا عکس بھی دیکھا تھا۔ شاید یہ مجھے غلط لگا، اس نے دل میں سوچا اور الماری سے آرام سے سوٹ نکال لیا۔ شاور لینے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کھانا لگ چکا تھا، پرسوں اس کا میتھس کا پیپر تھا۔ رحیمہ، میرے ساتھ آج ڈاکٹر کے چلنا، تمہیں جلدی سے ناشتہ کر لو۔ ادینہ لاؤنج میں آ کر رحیمہ کو دیکھتے ہوئے حکمیہ انداز میں بولی۔ یہ سن کر رحیمہ کا دل دہل گیا۔ ادینہ کے ساتھ ڈاکٹر کے جانے کا مطلب تھا سارا دن ضائع کر دینا۔ ادینہ پریگننٹ تھی اور ابھی اسے 2 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن وہ آئے دن ڈاکٹر کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ جاتی بھی وہ کنجوسی سے سرکاری ہسپتال میں تھی جہاں قطار میں لگنا پڑتا تھا اور 12 گھنٹوں کے بعد آتی تھی۔ بھابی پلیز، میرا پرسوں بہت مشکل پیپر ہے، میں آپ کے ساتھ پرسوں چلوں گی جب پیپرز دے آؤں گی۔ رحیمہ نے تحمل سے انکار کیا، لیکن اس کا انکار کسی چابک کی طرح ادینہ کو لگا۔ ابھی راہم کو فون لگاتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آپ کی ماں اور بہن کیسا سوتیلا سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں مجھے۔ اب انہی کو بلاتی ہوں میں، برہمی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھامے ٹچ فون سے راہم کو کال ملائی۔ ایسا مت کرو ادینہ، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ راہم کام پر ہوگا، اسے بلانا مناسب نہیں۔ شہناز نے بات سنبھالنے کی صحیح کی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ ادینہ راہم کو کال ملا کر گھر آنے کا بول چکی تھی۔ رحیمہ بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ امینہ اور ادینہ دونوں بہنیں ہیں، ایک جیسی تھی، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ رحیمہ اور شہناز سے تو ان دونوں کو شدید نفرت تھی۔ رحیمہ کے ابو اور دونوں بھائی راہم اور رحمان بھی نرم کے بجائے سخت طبیعت کے مالک تھے۔ رحیمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، جانتی تھی کہ اب اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں راہم گھر میں داخل ہوا۔ اپنی شکل گم کرو رحیمہ، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تعصب ہوتا ہے اپنی قسمت پر کہ کیسی بے حس بہن اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی۔ راہم کی باتیں رحیمہ کا دل توڑ گئی تھی۔ بھائی، میں نے بھابھی سے کہا تھا پرسوں چلیں گے، میتھس کا پیپر ہے، اس وجہ سے آج میرے پاس وقت نہیں تھا، اسی لیے میں نے انکار کیا۔ رحیمہ نے انکار کی وجہ بتائی لیکن راہم کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ بیوی، جتنا بھی تم اچھا پیپر دے دو، چاہے 100 میں سے 100 مارکس لے لو، پڑھنا تم نے صرف 10 تک ہی ہے، بعد میں گھر کی سب ذمہ داری تم نے ہی سنبھالنی ہے۔ دوبارہ باور کروا رہا ہوں تمہیں۔ راہم کی بات سن کر وہ صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کو ہتھیلی سے صاف کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ شہناز راہم کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔
راہم اور ادینہ کے چلے جانے کے بعد شہناز رحیمہ کے کمرے میں آ گئی۔ امینہ سو رہی تھی ورنہ ہنگامہ دگنا ہوتا۔ رحیمہ اس وقت ڈیفینیشنز دہرا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے پریکٹس کرنی تھی۔ باری باری سب مشقوں کے سوالات کاپی پر حل کرنے تھے۔ دل پر نہ لینا راہم کی باتیں، بڑا بھائی ہے اس لیے جو بھی کہے ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ اس کے قریب بیٹھ کر شہناز نے سمجھایا تاکہ وہ راہم کے لیے نفرت کی دیوار اپنے دل میں کھڑی نہ کر لے۔ مما، وہ بھائی ہے میرے، ان کی ایک ایک کہی بات میرے لیے بہت اہم ہے اور معنی رکھتی ہے۔ کس طرح ان کی تلخ باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دوں؟ ان کانوں کے درمیان میں دماغ بھی آتا ہے، جہاں بات ٹھہر جاتی ہے اور پھر وہاں سے نہیں نکلتی۔ بھائی ہیں وہ، اپنے ہیں میرے، اسی لیے دل پر لگتی ہے ان کی باتیں، ورنہ غیروں کی باتوں کو کون اہمیت دیتا ہے مما؟ اس نے دکھی دل سے پوچھا۔ شہناز بھی افسردہ ہو گئی۔ رحیمہ کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ ان کے پاس نہیں تھے۔ سر درد ہونے لگ گیا ہے، چائے بنا دیں؟ بس ایک دفعہ پیپرز ہو جائیں پھر میں آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ رحیمہ کی بات سن کر وہ مسکرا دی۔ رحیمہ کو پڑھتے ہوئے کافی رات ہو گئی۔ راہم اس سے ناراض ہو چکا تھا اور اسے منانے کا ارادہ فی الحال رحیمہ نے نہیں کیا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی، مہتاب اور ستاروں کو بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ 1 بجے رحیمہ کو نیند آنے لگی۔ وہ تنہا کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ ماما پاپا کے ساتھ سو جاتی تھی، لیکن اب چونکہ پیپرز تھے تو اسے دیر تک رات کو کمرے کی لائٹ جلائے رکھنا پڑتی تھی۔ کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے اسی لیے وہ دوسرے کمرے میں ہی رہنے لگی۔ اس نے لائٹس بجھائیں اور نائٹ بلب جلا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند نے جلد ہی اسے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ نیند میں وہ دکھنے لگی کہ اسے مزار کے پاس کھڑی ہے۔ مزار کی عمارت عین اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ یہاں تنہا نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ بھی کوئی تھا۔ لیکن کون تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس عمارت کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے قدم بے ساختہ اٹھنے لگے۔ وہ 5 سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ عمارت کے اندر تاریکی کا بسیرا تھا۔ پھر اچانک دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ اس عمارت میں رحیمہ تنہا رہ گئی۔ اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی اور یہیں اس کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ وقت دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ یہ مزار تو میرے دماغ کے ساتھ ہی چپک گیا ہے۔ مجھے اس بارے میں اتنا نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے مما کہتی ہیں کہ ہم جس بارے میں جاگتے ہوئے زیادہ سوچتے ہیں تو سونے کے بعد خواب میں بھی وہی سب کچھ دکھنے لگتا ہے۔ رحیمہ نے سوچا۔ نیند کا غلبہ ہنوس اس پر دوبارہ آ گیا اور وہ سو گئی۔ مما کہتی ہیں آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر سونا چاہیے، لیکن نیند بہت آ رہی ہے، پڑھنے کی سکت نہیں، اسی لیے کل پڑھ لوں گی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سوچا اور پھر نیند کی لذت محسوس کرنے لگی۔ اس کا میتھس کا پیپر بھی کافی اچھا ہوا۔ وہ خوش تھی۔ اب اس کا دل بھی ٹھیک تھا۔ وہ اپنی دوست سلینا کے ساتھ ہی واپس آ رہی تھی۔ اب اس کا دل بہت خوش تھا۔ سلینا، ہمیں یہ والا شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے، مجھے تو اب ڈر لگتا ہے یہاں سے گزرتے ہوئے۔ جب رحیمہ نے سلینا کو اس مزار والے راستے پر جاتے دیکھا تو عجلت سے روکا۔ اوفو، اگر ہم نے دوسرا راستہ استعمال کیا نا تو 15 منٹ لگ جائیں گے گھر جاتے جاتے، اور اس راستے سے 5 منٹ لگیں گے، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سلینا نے اسے تسلی دی۔ رحیمہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے ساتھ چلنے لگی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن رحیمہ کو محسوس ہونے لگا جیسے کوئی اور بھی ان دونوں کے علاوہ یہاں موجود ہے۔ وہ اپنے پہلو میں دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ لگتا ہے پیپرز کی ٹینشن میرے دماغ کو چڑھ گئی ہے، اسی لیے وہ بھی محسوس اور نظر آ رہا ہے جس کا وجود نہیں ہے، اس نے سوچا اور پھر اپنی نگاہیں سامنے مرکوز کر لی۔ رحیمہ اس کے قدموں کو بریک لگایا تھا تو کیونکہ اسے کسی کی آواز آئی تھی۔ یہ آواز اس کے عقب سے آئی تھی۔ آواز بھی مردانہ تھی۔ اب کیوں رک گئی؟ سلینا نے پوچھا۔ مجھے کسی نے بلایا ابھی، رحیمہ کہا ہے کسی نے، اس نے سلینا کو بتایا، لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ شاید تمہیں وہم ہوا ہے، سلینا نے شانے اچکائے۔ رحیمہ نے ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ لگتا تو نہیں وہم ہے، لیکن مجھے کوئی آواز کیوں دے گا؟ شاید وہم ہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ رحیمہ نے اس بات کو اپنا وہم جانا اور دوبارہ اپنے گھر کو چلنے لگی۔ 15 دنوں میں رحیمہ کے پیپرز ہو چکے تھے۔ سب پیپرز شاندار ہوئے تھے، اسے بس رزلٹ کا انتظار تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ چاہے گھر والے مانے یا نہ مانے، وہ ہر صورت آگے کالج میں ایڈمیشن لے گی۔ آج ہفتہ تھا۔ وہ شہناز سے اجازت لے کر سلینا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں سلینا اور اس کے گھر والے جا رہے تھے۔ ان سے ملاقات کے لیے وہ گھر آئی تھی۔ سلینا کے گلے لگ کر وہ آنسو بھی بہانے لگی۔
اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ تم سے میسج پر اور فون پر بات ہوتی رہے گی، سلینا نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ دوپہر کو ہی وہ سب چلے گئے۔ اب رحیمہ بھی دکھی دل سے اپنے گھر جانے لگی۔ گھر آ کر وہ بہت روئی تھی۔ شہناز نے اسے سمجھایا۔ یوں آہستہ آہستہ سب معمول پر آنے لگا۔ وہ اپنے رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار ختم ہوا اور جولائی میں اس کا رزلٹ آ گیا۔ دھڑکتے دل سے اس نے رول نمبر ویب سائٹ پر لکھا۔ جیسے ہی اگلا صفحہ لوڈ ہوا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ جب نمبرز پر اس کی نظر پڑی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے 90% نمبر حاصل کیے تھے۔ وہ شادمانی سے سارے گھر میں گھوم رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اسے برہمی سے دیکھ رہے تھے، سوائے شہناز کے۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پاپا، مجھے آگے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، اس نے رات کے وقت پاپا سے کہا۔ اسے لگتا اس کی فریاد سنی جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوا۔ پاپا، جلدی اس گھر میں 2 بچے آنے والے ہیں۔ رحمان کے اور میرے بچوں کو تم نے پالنا ہے اور ہماری بیویوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آگے کالج پڑھو گی تو تمہاری توجہ گھر سے بالکل ہٹ جائے گی۔ جو کام تمہیں نہیں آتے گھر رہ کر وہ کام سیکھو، راہم نے سنجیدگی سے کہا۔ پاپا نے رحیمہ کو بات ماننے کے بجائے راہم کی بات کو ترجیح دی۔ راہم ٹھیک کہہ رہا ہے، میں تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پاپا کی بات سن کر اس نے اپنے آنسو بمشکل ضبط کیے۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے جانے کی، زیادہ سر پر نہ چڑھاؤ اسے۔ جب شہناز اٹھ کر رحیمہ کے پیچھے جانے لگی تو شاہ نواز نے انہیں روک دیا۔ وہ بھی اب بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ رو رو کر رحیمہ نے اپنی بری حالت کر لی تھی۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ سب سے ناراضگی کا بھی اظہار کر رہی تھی، لیکن اس کی فکر اس کی ماں کے سوا اور کسی کو نہیں تھی۔ رحیمہ کی خفگی کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہا تھا۔ شہناز ہی اس گھر میں ایسی تھی جو رحیمہ کے لیے متفکر تھی۔ انہوں نے بڑے مشکل سے رحیمہ کو سمجھایا تھا۔ سلینا کے 80% نمبر آئے تھے اور اس نے کراچی کے کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ رحیمہ اداس ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں ماما، گھر میں دم گھٹ رہا ہے میرا، اس نے شہناز سے کہا۔ شہناز نے اسے چادر دے دی۔ انہوں نے اسے نہیں روکا۔ بے دلی سے چادر تھام کر وہ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے، چادر اس کے شانوں پر تھی۔ وہ سوچو کہ طوفان میں پھنسی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ کب اسی مزار کے پاس پہنچ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ مزار کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ آنسو بہانے لگی۔ اسے اپنے گھر والے کبھی اپنے نہیں لگے تھے، سوائے اپنی ماں کے۔ شاہ نواز کی شادی ان کی مرضی کے بنا شہناز سے ہو گئی تھی۔ اسی بات کا غصہ انہوں نے ساری عمر نکالا۔ اس کے بعد انہیں لڑکوں کی چاہ تھی۔ 2 بیٹے ہو چکے تھے جن سے وہ بہت خوش تھے، لیکن رحیمہ کا اس دنیا میں آنا انہیں سخت نامعقول گزرا تھا۔ انہوں نے کبھی رحیمہ کو بیٹی جیسی محبت نہیں دی تھی۔ اس کے دونوں بھائی رحمان اور راہم ہو بہو اپنے باپ جیسے تھے۔ وہ بھی رحیمہ اور شہناز کو عزت نہیں دے پائے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ شاہ نواز رحیمہ پر روک ٹوک کرتے تھے، لیکن راہم اور رحمان پر بھی انہوں نے کبھی سختی نہیں کی تھی اور نہ انہیں کسی کام سے روکا تھا۔ رحیمہ کے بہت سے خواب تھے جو پڑھائی سے منسلک تھے۔ اگر وہ پڑھائی نہ کرتی تو خواب کیسے پورے کرتی؟ یہ سب سوچتے ہوئے وہ رو دی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مردانہ آواز پر اس کی سسکیاں تھم گئی اور اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا اس لیے وہ ٹھیک سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ اپنی قسمت پر رو رہی ہوں، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سب ٹھیک ہے، اگر مناسب سمجھیں تو اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، میں شاید آپ کے کام آ جاؤں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی رحیمہ کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ یہاں کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی، گھر والے مجھے سوتیلا سمجھتے ہیں، بس اسی وجہ سے رونا آ گیا۔ رحیمہ نے اسے اپنا دکھ بتایا۔ اس وقت اسے کسی دوست کی ضرورت تھی جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ بانٹ سکے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا اور رحیمہ سے کافی فاصلے پر بیٹھ گیا۔ یہ سیڑھیاں 6 فٹ چوڑی تھیں۔ اچھا، تو ان کے کون سے عمل سے آپ کو ایسا لگا؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے آگے کالج میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں کالج جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں گھر رہو، گھر کے کام سیکھو، جبکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ان سے بات کی اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن کسی کو اس سے فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ زمین کو گھورتے ہوئے رحیمہ نے اپنی پریشانی بتائی۔ اوہ، اوکے، تو یعنی ان کو آپ کے کالج جانے سے مسئلہ ہے، پڑھائی سے نہیں۔ اگر پڑھائی اور گھر کا کام بیک وقت ہو جائے تو کتنا اچھا ہونا۔ اس کی بات سن کر وہ حیرانگی سے اس کی جانب گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا دونوں کام ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کالج نہیں جاؤں گی تو پڑھوں گی کیسے؟ اس نے استفسار کیا۔
آپ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ رحیمہ۔ اور آپ کا؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ رومان۔ خیر، آپ کو میں سمجھاتا ہوں، اگر کوئی ہم پر ایک دروازہ بند کر دے تو اس ایک دروازے کے لیے اپنے آنسو اور وقت ضائع کرنے کے بجائے ہمیں دوسرے دروازے کی طرف بڑھ جانا چاہیے۔ ممکن ہے ایک دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرا کھل بھی گیا ہو۔ رومان نے اسے سمجھاتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں سہلاتے ہوئے وہ بولی۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر والے چاہتے ہیں کہ آپ آگے کالج نہ جائیں اور گھر کے کام سیکھیں، تو اس کا حل بھی تو ہے نا کہ آپ پرائیویٹ ایڈمیشن لے لیں۔ گھر رہ کر پڑھائی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی ہو جائیں گے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جو سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا اسے یوٹیوب یا گوگل پر سرچ کریں اور گھر بیٹھے ہی سب کر لیں۔ باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو۔ اس سے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا۔ رومان کی بات سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات وہ سوچتی بھی کیسے؟ وہ تو ایک دروازے کے بند ہو جانے پر ماتم کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ رومان سے بات کر کے اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ اسے بس پڑھائی سے غرض تھی، چاہے پھر وہ گھر بیٹھ کر ہو یا کالج میں۔ شکر ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ پر ایک دروازہ بند کر دے تو اس کا ماتم بعد میں منائیے گا، پہلے آگے بڑھ کر دوسرے دروازے کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے کے چکر میں دوسرا دروازہ بھی آپ گنوا لیں۔ جیسے کہ اگر آپ ابھی وقت پر پرائیویٹ ایڈمیشن والی بات نہ سمجھی تو بعد میں پرائیویٹ ایڈمیشنز بھی بند ہو جاتے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے گھر جائیں، میں بھی چلتا ہوں۔ اب وہ سیڑھیاں اتر کر وہاں سے جا چکا تھا۔ جبکہ وہ اسے جاتا دیکھ رہی تھی، اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی نہیں تھی، بلکہ ایک اطمینان اور سکون تھا۔ شہناز حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ ایسا کہ تم اتنی خوش نظر آ رہی ہو؟ شہناز نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ کھانے پر بتاؤں گی سب کے سامنے، رحیمہ نے جواب دیا۔ وہ اب اپنے بال باندھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں مرد گھر آ چکے تھے۔ کھانا لگ چکا تھا۔ وہ سب صحن میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ پاپا، اگر آپ سب نہیں چاہتے کہ میں کالج جاؤں تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن پلیز مجھے پڑھنے سے مت روکیں۔ میں پرائیویٹ ایڈمیشن لے لوں گی، اس طرح گھر میں رہ کر گھر کے کام بھی ہو جائیں گے، گھر کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور پڑھائی بھی۔ رحیمہ نے اپنے لہجے میں نرمی لائے بات کا آغاز کیا۔ شہناز بھی اسے دیکھ رہی تھی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاہ نواز مان جائیں۔ اور اکیڈمی کا کیا ہوگا؟ سارا دن تو تمہارا وہاں نکل جائے گا، گھر کے کام سے پھر بچ جاؤ گی تم۔ رحمان کی مداخلت اسے سخت زہر لگ رہی تھی۔ پاپا، میں اکیڈمی نہیں جاؤں گی بلکہ گھر میں رہ کر پڑھوں گی۔ اگر پڑھائی میں مسئلہ آیا تو میں انٹرنیٹ پر دیکھ لوں گی۔ رحمان کو جواب دینے کے وجہ اس نے شاہ نواز سے کہا، جو گہری سوچ میں گم تھے۔ ٹھیک ہے، پڑھ لو پرائیویٹ۔ شاہ نواز کی اجازت پر وہ بہت خوش ہوئی۔ شہناز کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادینہ اور امینہ رحیمہ کی باتوں سے لا تعلق ہو کر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ شکریہ رومان۔ بے ساختہ رحیمہ نے دل میں رومان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کا خواب پورا ہو جائے گا۔ آج شہناز اس کے ساتھ سوئی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں ایڈمیشن کے لیے بورڈ آفس جا چکی تھی۔ اس کے بعد رحیمہ نے ICS کے سبجیکٹ کا چناؤ کیا اور کتابیں اور دیگر سامان لے کر گھر آ گئی۔ رحیمہ، 2 کپ چائے بنا لاؤ۔ امینہ نے اسے آواز لگائی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ رحیمہ صبح کی گئی اب تک ہار کر گھر لوٹی ہے۔ میں بنا دیتی ہوں۔ رحیمہ کی اداس شکل دیکھ کر شہناز نے رحیمہ سے کہا تو اس نے فوری سارا سامان بیڈ پر رکھا۔ نہیں مما، میں بہت خوش ہوں اور اس وجہ سے کافی انرجی ہے مجھ میں۔ ابھی 4 کپ بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے فوری کچن کا رخ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں چائے کا پانی مدھم آنچ پر چولہے پر رکھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک چولہے کی آگ پوری شدت سے بھڑک اٹھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، چولہا فل سپیڈ پر تھا۔ اس نے آنچ ہلکی کی، وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو چولہا تیز نہیں کیا، پھر خود بخود ایسا کیسے ہو گیا؟ پتہ نہیں آج کل میرے ساتھ کیوں عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ چائے کے 2 کپ اس نے پہلے امینہ اور ادینہ تک پہنچائے اور پھر 2 کپ بنا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ شام ہو چکی تھی، اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ چائے چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور ذہن عبور کر کے گیٹ کھولا۔
باہر ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ اکیڈمی میں اس کا کلاس میٹ تھا۔ جی؟ اس نے پوچھا۔ رحیمہ، مجھے تم سے کالج کی انفارمیشن لینی ہے۔ تم اور سلینا کس کالج میں جا رہی ہو؟ مجھے اپنی سسٹر کا ایڈمیشن کروانا ہے، آریز اس سے پوچھنے لگا۔ سلینا تو کراچی شفٹ ہو گئی اور میں کالج کے تھرو نہیں پڑھ رہی، میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن لیا ہے، اس نے بتایا۔ او اچھا، تمہارا شکریہ، پھر میں خود معلوم کروا لیتا ہوں کسی اچھے کالج کا۔ اللہ حافظ۔ آریز جا چکا تھا، لیکن رحیمہ کو اس سے بات کرتے ہوئے رحمان دیکھ چکا تھا۔ وہ برہمی سے گھر میں داخل ہوا اور رحیمہ کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کس لڑکے سے بات کر رہی تھی تم؟ شرم کرو رحیمہ، اب تم نے لڑکوں سے بھی دوستی لگانا شروع کر دی۔ رحمان کی باتیں سن کر رحیمہ کا فشار خون بلند ہوا۔ کیا فضول بول رہے ہو تم رحمان؟ بہن سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ شہناز کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ ہاں، ایسی بہن سے ایسے ہی بات کی جاتی ہے، وہ ترکی بترکی بولا۔ بھائی، آپ اپنا یہ روب اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، جو صرف مجھ پر ہی چلتا ہے، باقی تو آپ کی اپنی بیوی آپ کے روب میں آتی نہیں۔ رحیمہ کو بھی اب غصہ آ چکا تھا۔ تم امینہ سے جیلس ہوتی رہو کیونکہ وہ تم سے لاکھ درجے اچھی ہے، ہر لحاظ سے۔ برہمی سے کہہ کر رحمان کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحیمہ نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا اور پھر لبوں سے چائے کا کپ لگا لیا۔ شہناز کو تو وہ آریز کے بارے میں بتا چکی تھی۔ رات کو جب سب آ گئے تو رحیمہ نے چائے سب کے آگے پیش کی۔ سب نے چائے کا کپ رحمان کے آگے پیش کیا تو اس کی زبان پر کھجلی ہونے لگی۔ آج کون لڑکا گیٹ پر آیا تھا رحیمہ، جس نے تم باتیں کر رہی تھی؟ چائے کا کپ لیتے ہوئے جان بوجھ کر رحمان بلند آواز میں پوچھنے لگا۔ شاہ نواز اور راہم کے کان کھڑے ہو گئے۔ رحیمہ کا دل کیا چائے کا کپ ہی رحمان کے سر پر انڈیل دے تاکہ گرم گرم چائے اس کے سخت کھوپڑی میں جائے، شاید اس کا دماغ نرم ہو جائے اور وہ اپنی زبان سے بھی پھول جھاڑنے لگے۔ وہ تو شاید آپ کی کسی پرانی دوست کا بھائی تھا، کہہ رہا تھا اس کی بہن نے اسے بھیجا ہے۔ میں نے جب کہا رحمان بھائی گھر پر نہیں ہے تو وہ کہنے لگا آپ ہی سے کہہ دوں گا واٹس ایپ پر رحمان بھائی سے وہ ضروری بات کر لیں جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔ رحیمہ حساب برابر کرتے ہوئے بولی۔ نہ صرف رحمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جبکہ امینہ دانت پیس گئی۔ کون سی دوست ہے تمہاری رحمان؟ شاہ نواز نے پوچھا۔ پتہ نہیں پاپا، میں نے تو کسی لڑکی کو کبھی دوست نہیں بنایا، شاید اس لڑکے نے کسی اور رحمان نامی لڑکے کے پاس جانا ہوگا۔ رحمان نے شانے اچکائے۔ وہ خود بھی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کون سی لڑکی تھی جس نے اپنے بھائی کو یہاں بھیجا تھا۔ اسکول کے زمانے میں 2-3 لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی رہی تھی۔ رحیمہ کی بات کو وہ واقعی سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ بیٹا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، امینہ کو تو پتہ ہی ہے تمہیں، اب اس بات پر رحمان سے لڑنے بیٹھ جائے گی۔ شہناز نے اس وقت تو رحیمہ کو نہیں ٹوکا لیکن اب اکیلے میں سمجھا رہی تھی۔ ماما، تو آپ نے نہیں دیکھا بھائی نے کس طرح مجھ سے سوال کیا؟ یہ کوئی بات تھی پاپا اور راہم بھائی کے سامنے پوچھنے والی؟ بس اس بات کا بدلہ لیا ہے میں نے اس سے، خود دفاع کیا ہے اپنا۔ برتن دھو دیتی ہوں میں اب۔ گھڑی میں وقت دیکھ کر وہ اٹھ گئی۔ اس نے یہ اب گھر کے کام کرنے تھے۔ شہناز نے اسے منع کیا لیکن وہ انہیں بٹھا کر کچن میں آ گئی۔ اس وقت امینہ کو سمجھاتے سمجھاتے وہ تھک کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پانی پینے کے لیے کچن میں آیا، لیکن وہاں رحیمہ کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ رحیمہ، تم وہ بات مجھے اکیلے میں نہیں بتا سکتی تھی؟ اس وقت بتاتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی تھی جب ماما کے سامنے میں نے تم سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا؟ رحمان برہمی سے رحیمہ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر رحیمہ کو ہنسی آنے لگی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ امینہ سے ڈانٹ کھا کر آیا ہے۔ رحیمہ نے خود کو سنجیدہ کیے رکھا۔ بھائی، کل وہ لڑکا اگر دوبارہ آئے گا نا تو میں اس سے اس کی بہن کا نام پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ رحیمہ نے معصومیت سے کہا۔ تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا میں اگر تم اب کبھی گیٹ کھولنے گئی۔ وہ پھولے ہوئے گال لیے بولا اور پانی کا گلاس بوتل سمیت لے کر کچن سے چلا گیا، جبکہ رحیمہ ہنس رہی تھی۔ اس نے رحمان سے بدلہ لے کر بہت اچھا کیا۔ وہ برتن دھو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کچن میں کوئی آیا ہے۔ وہ کچن میں کسی کو چلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب کون آ گیا کچن میں؟ اس نے دل میں سوچا اور پھر گردن موڑ کر دیکھا، لیکن کچن میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ شاید ذہن میں ہو کوئی، اس نے سوچا اور پھر برتن دھو کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک نظر سب کتابوں کو دیکھا۔ سلینا بھی ICS میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ رحیمہ نے سوچا تھا کہ اگر اسے پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سلینا کی مدد لے لے گی۔ رحیمہ کے پاس اپنا ذاتی فون نہیں تھا لیکن شہناز کے پاس ضرور تھا۔ وہ انہی کا فون کبھی کبھی استعمال کر لیتی تھی۔ فون استعمال کرنے کی بھی اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ تھک کر لائٹ بجھا کر شہناز کے ساتھ لیٹ گئی۔ جب اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو بے ساختہ اسے
رومان یاد آ گیا۔ کتنا اچھا لڑکا تھا نا وہ، اور کتنے اچھے سے بات کر رہا تھا میرے ساتھ۔ کاش میرے دونوں بھائی اور پاپا بھی مجھ سے ایسے ہی بات کیا کریں۔ وہ افسردگی سے سوچنے لگی، اور سوچتے ہوئے کب اسے نیند کی وادیوں میں قدم رکھا وہ جان ہی نہ پائی۔ خوابوں کی دنیا میں وہ کھو چکی تھی۔ نیند جیسے اپنی آغوش میں لے لے، پھر اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا۔